ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا حسين بن علي عليهم السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. محرم کی 11 تاریخ ہے، سید الشہداء کے وصیت نامے کے جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں امام عالی مقام اپنے قیام کے مقصد کو بیان کر رہے ہیں۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں کسی ہوائے نفسانی کی خاطر نہیں نکل رہا ہوں، اور نہ ہی زمین پر فساد پھیلانے کی غرض سے، اور نہ ہی کسی پہ ظلم و ستم کرنا چاہتا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں۔ ارید ان اامر بالمعروف، میں اچھائیوں کو پھیلانا چاہتا ہوں، وانہا عن المنکر، ہر طرح کی برائی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، واسیر بسیرت جدی و ابی، اور ان دو کام کے لیے، اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، میرے پاس جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے نانا کی سیرت زندہ ہو اور میرے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت زندہ ہو۔ آج کے اپنی گفتگو کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ عنوان یہ ہے: کربلا اور اصول زندگی۔ اس پہ آج کی گفتگو کروں گا۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے: کسی بھی انسان کے ساتھ رہنے کے لیے 5 چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے، کربلا اور اصول زندگی۔ کہا جس انسان کے یہاں یہ 5 باتیں نہ پائی جائیں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ پہلی بات، اولھا الوفا، جس انسان کے یہاں وفا نہ ہو۔ اب یہ وفا کا مفہوم بہت مطلق ہے، بہت عام ہے۔ اللہ سے وفا، رسول اللہ سے وفا، دین کے ساتھ وفاداری، قرآن اور مذہب کے ساتھ وفاداری، دوست و احباب کے ساتھ وفاداری، پڑوسی کے ساتھ وفاداری، ٹیچر اور استاد کے ساتھ وفاداری، بھائی اور بہن کے ساتھ وفاداری، دوست و احباب و رفقا کے ساتھ، خونی رشتہ داروں کے ساتھ وفاداری۔ اولھا الوفا کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے یہاں دیکھنا ہوگا، جس کو اپنا ساتھی بنا رہے یا جس کے ساتھ وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، کہ اس کے یہاں وفاداری پائی جاتی ہے یا نہیں۔ قرآن کریم نے مومن کی علامت بتائی ہے، ایمان ہے تو وفاداری ہے۔ والذین لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ امانت دار ہوتا ہے اور وفادار ہوتا ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جس انسان کے ہاں وفا نہ پائی جائے دین نہیں پایا جاتا۔ بس بڑی اہم بات ہے، اولھا الوفا، دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، شریعت کے ساتھ۔ اسی لیے تو میرے چھٹے امام نے کہا حل الدین الا الحب، مگر دین محبت کے سوا کوئی اور چیز ہے؟ تو دین کہتے ہیں محبت کو۔ کس سے محبت کی جائے؟ اللہ سے، رسول اللہ سے،
قرآن کریم سے، شریعت محمد مصطفیٰ سے، دین الہی سے، اعز و اقارب سے، دوست و احباب سے، پڑوسی سے، ہر فرد بشر سے محبت کیا جائے۔ حل الدین الا الحب والحب الا الدین، کا یہ دین ہے۔ بنیادی بات میرے امام نے کہی کہ یہ دیکھنا ہوگا کس کے یہاں کتنی وفا پائی جاتی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ یاد کرو کتاب خدا میں جناب اسماعیل کو، وہ وعدے کے سچے تھے۔ عجیب بات ہے قرآن، انہو کانا صادق الوعد وکان رسولا نبیا، وعدے کے سچے تھے اور ہمارے بھیجے ہوئے رسول تھے، ہمارے بھیجے ہوئے رسول تھے۔ اللہ کے نبی کو دشمن نے بہت کچھ الزام لگائے، مگر کبھی بھی کوئی دشمن جھوٹا نہ کہہ سکا، ہمیشہ کہا یہ صادق ہیں اور یہ امین ہیں۔ ہر ایک نے پیغمبر پاک کو کہا یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں۔ حضرت ابی الفضل العباس کی وفا، امام وقت کے ساتھ وفا، دین اور مذہب کے ساتھ وفا، یہ پیغمبر پاک کی حدیث ہے کہ سب کے ساتھ وفا کیا۔ اور کیسی وفا، جب شمر امان نامہ لے کر آیا تو جناب حضرت ابی الفضل العباس نے کہا کہ امان اللہ خیر من امان ابن سمیہ، کا اللہ کے امان نامہ ابن سمیہ کے بیٹے کے امان نامے سے بہت افضل ہے۔ بس یہ پہلی چیز جسے امام نے کہا کسی کے ساتھ بھی اٹھنے بیٹھنے کے لیے وفاداری دیکھنا پہلی شرط ہے۔ دوسری چیز امام نے جو نہایت اہم ہے، نہایت غور طلب بات ہے جو امام نے بتائی، التدبیر۔ ممکن ہے میرے پاس مال ہو، ممکن ہے میرے پاس جائیداد ہو، سب کچھ ہو، مگر سوچ اچھی نہ ہو، سوجھ بوجھ، تدبیر کہتے ہیں سوجھ بوجھ کو۔ یہ سوجھ بوجھ کیا ہوتا ہے؟ سوجھ بوجھ کج فکرہ نہ ہونا، فکر کا صحیح و سالم ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک انسان کی سوچ کیسی ہے، فکر کیسی ہے، ذہنیت کیسی ہے۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، التدبیر سوچ، ایسا کام کرے، تدبیر کہتے ایسا کام کرے کہ ہر فیلڈ میں تدبیر چاہیے نا، بزنس میں تدبیر چاہیے، پڑھائی لکھائی میں تدبیر چاہیے، زندگی میں تدبیر چاہیے، ہر چیز میں سوجھ بوجھ کا ہونا ضروری ہے، ہر میدان میں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سوجھ بوجھ ہوئی تو کم سے کم نقصان ہو سکے گا۔ یہ نقصانات جو اٹھاتے ہیں ہم اور آپ، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، وہ کس بنیاد کے اوپر ہے؟ سوجھ بوجھ کی کمی سے ہوتا ہے۔ میرے امام نے کہا دیکھو جس انسان کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو اس کے ہاں سوجھ بوجھ کیسی ہے، فکر کیسی ہے، ذہنیت کیسی ہے، التدبیر۔ اسی لیے اب حدیث پڑھتا ہوں پیغمبر پاک کے، انی لا اخاف علی الفقر، انی لا اخاف علی الامتی الفقر، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے اپنی امت سے کہ میری امت غریب رہے گی۔ عجیب بات ہے، یعنی غریبی میں ڈر نہیں ہے تو اللہ کے نبی ڈر کاہے کا ہے؟ کہا انی اخاف علیہم سوء التدبیر، مجھے اپنی امت سے صرف ایک ہی بات کا ڈر ہے۔ وہ کیا ڈر ہے؟ کہ میری امت کے لوگ جو ہو نا ان کی فکر صحیح نہ ہو، کہ مال نہ ہو کوئی ڈر نہیں ہے مجھ کو، امت فقیر ہو ڈر نہیں ہے۔ ڈر کاہے کہ اللہ کے نبی کا انی اخاف علی امتی سوء التدبیر، سوجھ بوجھ کم ہو، کج فکر، الٹا سوچے، ہمیشہ کیا سوچے؟ الٹا سوچے، کبھی بھی مثبت اور پازیٹیو سوچے ہی نہ کسی بھی میدان میں۔ کہا یہ سب سے خطرناک چیز ہے، یہ سب سے خطرناک چیز ہے میری امت کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ صحیح سوجھ بوجھ کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ صحیح فکر، مثبت سوچ کہاں سے آتی ہے؟ اب میں اصول کافی کی ایک حدیث پڑھنا چاہوں گا، اصول کافی کی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ العالم بزمانہ لا تہجم علیہ اللوابس، اگر انسان آگاہ ہو زمانے سے، حالات سے واقف ہو، زمانے سے آگاہ ہونا، دنیا میں کیا ہو رہا ہے
اس کے اطراف و جوانب میں کیسے حالات ہیں۔ تو اگر انسان کے ہاں آگاہی پائی جائے، علم و معرفت پائی جائے نا، تو کتنے بھی سخت سے سخت مرحلے کیوں نہ آ جائیں وہ اپنے آپ کو بچا لے جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمانے کے حالات سے آگاہ ہے، وہ زمانے کے حالات سے بالکل مکمل طریقے سے واقف ہے۔ اب توجہ کریے گا، میرے امام نے کہا لا یفلح من لا یعقل، اسی حدیث کا ہے، جو انسان فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، اپنے مستقبل کی فکر نہیں کرتا ہے، لا یفلح، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جس قوم کو اپنے مستقبل کی فکر نہ ہو، اپنے فیوچر کے بارے میں جو قوم نہ سوچے گی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ سوال، فیوچر کے بارے میں قوم کب سوچے گی؟ یعنی اب میں یوں اور واضح لفظوں میں، عقل کب آتی ہے؟ اور دوسرا سوال، کیا عقل کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے؟ ایک سوال ہے، آیا عقل بڑھائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں اکثر لوگ بائک سے آ رہے ہوں گے، کچھ لوگ فور ویلر سے آئے ہوں گے۔ اس سے پہلے ایک دوسری مثال دوں، یہ جو ہمارے ہاں چراغ جلتا تھا پہلے، ابھی بھی ہوگا، جو پہلے مٹی کا تیل ڈالتے تھے نا، مٹی کا تیل ڈالا جاتا تھا پھر چراغ وہ جلتا تھا، دیا کے لیے بھی تیل ڈالتے تھے۔ تو یہ بتائیے ایک چراغ کو جلنے کے لیے کتنی دیر تک جلے گا؟ آپ مجھے بتائیے، جتنا تیل ہوگا۔ آپ بتائیں بھئی، تیل سے زیادہ گاڑی چل سکے گی؟ بھئی گاڑی آپ اتنی دور تک ہی لے جا سکیں گے جتنا تیل ہوگا، جتنا زیادہ تیل ہوگا اتنی ہی دور تک گاڑی جائے گی، اور جتنا چراغ میں تیل ہوگا اتنا ہی وہ چراغ جلتا رہے گا، یا اس کے علاوہ ہے؟ آپ بتائیے۔ اچھا، چراغ میں تیل نہ ہو جل جائے گا، بائک میں پٹرول نہ ہو چل جائے گی۔ چھوڑیے، ایک اور مثال دیتا ہوں اپنے گاؤں کی۔ یہ دیکھا ہوگا جو گھاس کاٹنے والی مشین ہوتی ہے، نہیں معلوم آپ نے دیکھا نہیں، ہم نے تو خوب دیکھا ہے۔ اب تو لوگ دیکھ بھی لیں گے نا، نیٹ پہ سرچ کر لیں گے۔ جب گھاس کاٹنے والی مشین لاتا ہے نا تو پہلے گھاس لگاتا ہے پھر ایسے چلاتا ہے۔ وہ تو گھاس نہ لگائے اور چلاتا رہے، گھاس کٹ جائے گی؟ ممکن نہیں۔ چوتھی مثال، چکی پہ ہم جاتے ہیں تو گیہوں دیتے ہیں اس کو، گیہوں ڈالتا ہے پھر چکی چلاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ گیہوں ڈالتا ہے پھر چکی چلاتا ہے۔ خوب، اب گیہوں جب ڈالا تو آٹا نکلا، ٹھیک ہے نا؟ اب گیہوں نہ ڈالے چکی چلا دے، آٹا نکلے گا؟ ممکن نہیں۔ گھاس نہ لگائے، مشین چلاتا رہے، گھاس نہ کٹے گی۔ تیل نہ ڈالے، چراغ جلائے، نہ جل سکے گا۔ پٹرول نہ ڈالے، وہ گاڑی بڑھاتا رہے، چل ہی نہ سکے گی۔ اور جتنا پٹرول ہوگا اتنی ہی دور تک چلے گا۔ عقل بھی چراغ کا نام ہے، عقل ایک بائک کا نام ہے، توجہ کریے گا۔ لیکن عقل کا چراغ کیسے جلے گا؟ بس سوال تو یہ ہے، کیسے جلے گا؟ عقل کا چراغ کیسے جلے؟ عقل کا پٹرول کیا ہے کہ چراغ عقل کو جلایا جا سکے؟ اور یہ بات واضح، جتنا پٹرول ہوگا اتنی ہی دیر تک وہ چراغ جلے گا، وہ چراغ جلے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ پٹرول بڑھاتے رہیے، چراغ جلتا رہے گا دیر تک۔ اب میرے امام نے کہا ہے کہ پہلی حدیث میں یہ کہا کہ جب تک سوچے گا نہیں، جب تک کہ عقل کو بروئے کار نہیں لائے گا، مستقبل کے بارے میں سوچے گا نہیں، کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آقا بتائیے سوچ فکر کب کرے گا؟ امام نے کہا لا یعقل من لا یعلم، جس انسان کے پاس علم نہ ہو سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ آپ کو پتہ چلا عقل کا چراغ، عقل کا جو چراغ ہے نا اس کا تیل کیا ہو گیا؟ علم۔ یعنی جس طریقے سے اس چراغ کو جلنے کے لیے تیل کی ضرورت ہے نا، چراغ عقل کو جلنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اب اس سوال کا جواب پوچھنا چاہوں گا، عقل کو بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی بڑھایا جا سکتا ہے نا، بڑھایا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ علم بڑھاتے چلا جائے عقل بڑھتی چلی جائے گی، راستہ ہی یہی ہے۔ وگرنہ اگر علم نہ ہو تو عقل کی مثال علم کے بغیر اس چکی کی طرح ہے جو چل تو رہی ہے مگر گیہوں نہیں ڈالا گیا،
गेहूं اس میں ڈالا ہی نہیں گیا، چلا دیا گیا، اس چراغ کی طرح ہے جس میں تیل ہی نہیں ہے، فقط چراغ رکھا ہوا ہے، تو بغیر تیل کے کیسے چراغ جل جائے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ تو جس طرح سے بغیر تیل کے چراغ نہیں جل سکتا ہے، اسی طرح سے بغیر علم کے عقل کا چراغ روشن نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں۔ اور جتنا علم ہوگا اتنا ہی چراغ عقل جلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر کے بارے میں سوچنا تبھی سوچ آئے گی جب انسان کے پاس علم ہو، علم ہوگا تو سوچے گا، اور سوچے گا تو کامیابی اس کے قدم چومے گی، تبھی آئے گی۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامیابی کی بنیاد علم ہے۔ آپ دیکھ لینا معصوم کی حدیث کی میں کہا، دیکھو جس انسان کے پاس اچھی سوچ نہ ہو، ایک میں مثال دوں تاکہ اور بات کو واضح کر سکوں، سوجھ بوجھ اور اچھی تدبیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریون کے ساتھ، اپنے دوستوں، قریبی دوستوں کے ساتھ گزر رہے، دیکھا کہ ایک گدھا مرا ہوا ہے، مر کے سڑ چکا ہے، تو ہر ایک نے ناک بند کر لی، بڑی گندی بو آ رہی ہے، دیکھیے اس کی آنت وغیرہ سب نکل گئی، ہر ایک نے اپنی اپنی ناک بند کر لی۔ اچھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اماں اس کے دانت کتنے سفید ہیں اور چمک رہے ہیں۔ آہا، عجیب بات ہو گئی، یعنی ہر کوئی نگیٹو پوائنٹ کو پکڑے ہوئے تھا، سڑ گیا ہے، گل گیا ہے، بڑی بدبو آ رہی ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ پازیٹیو فکر ہے، یہ ایک مثبت سوچ ہے، یہ اچھائی کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے بات پہ بات نکلتی گئی نا، میں پھر ایک حدیث پڑھتا ہوں، میں تو اپنی طرف سے بات کہنا جانتا ہی نہیں ہوں، اور کبھی یہ سوچتا بھی نہیں ہوں کہ اپنی طرف سے کچھ کہوں، ہرگز نہیں۔ میں حدیث پڑھتا ہوں۔ مکھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ مکھی کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ یا ایک طرح کی؟ نہیں، دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک شہد کی مکھی ہے نا، ایک کیا ہے؟ شہد کی مکھی ہے، اور ایک یہ مکھی ہے۔ میرے مولا نے کہا مکھی بنو۔ کون سی مکھی جی؟ یہ والی مکھی یا شہد کی مکھی؟ شہد کی مکھی۔ حدیث، کن نحلہ، شہد کی مکھی بن جاؤ۔ کیوں؟ یہ بتائیے، جیسا ان پٹ ہوگا ویسا ہی تو آؤٹ پٹ ہوگا، مگر ممکن ہے کہ ان پٹ برا ہو اور آؤٹ پٹ اچھا نکلے؟ ممکن ہے۔ میں کل رات کو سوچ رہا تھا کہ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑی واضح سی بات ہے، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ بھائی برتن میں جو کچھ رہتا ہے وہی تو نکلتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، سوال یہ ہے کہ یہ پانی کا ڈبہ رکھا ہوا ہے، اس میں سے کیا نکلے گا؟ شربت نکلے گا، پانی نکلے گا، اور اگر پانی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ برتن میں جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ تو میرے قلب کے برتن میں کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا اس میں سوچنے کی بات کیا ہے؟ برتن میں جو رہتا ہے یہ سیدھا، اور فلسفے میں اسے کو کہتے ہیں کہ فاقد الشیء لا یعطی الشیء، جس چیز میں جو چیز نہیں ہوتی ہے وہ دوسرے کو دے بھی نہیں سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے برتن میں جو کچھ ہے وہی اس سے باہر آتا ہے، تو جس کے ظرف کے، قلب کے ظرف میں جو ہوگا وہ اس سے باہر آئے گا۔ اتنی بات تو رہ جائے گی نا، مگر وہ حدیث رک جائے گی، کن نحلہ، شہد کی مکھی بن جاؤ۔ تدبیر پہ کہہ رہا ہوں۔ کیوں آقا؟ اذا اکلت طیبا وَإِذَا وَضَعَتْ طِيبًا، اس لیے کہ اس کا ان پٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور آؤٹ پٹ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اب سنیے گا، دو مکھیاں ہیں مگر کتنا فرق ہے۔ یہ والی مکھی، اب میں مثال دینا چاہوں گا بہت معذرت کے ساتھ، پھول رکھ دیجئے، پھلواری رکھ دیں، سبزہ رکھ دیجئے، ہریالی رکھ دیجئے، اور تھوڑی سی گندگی، کوئی غلاظت ایک جگہ رکھ دیں، اس مکھی کو لے آئیے جو ہمارے درمیان رہتی ہے، پھول چھوڑ دے گی، ہریالی پہ نہیں بیٹھے گی، سبزے پہ نہیں بیٹھے گی، کہاں بیٹھے گی جی؟ اسی غلاظت پہ بیٹھے گی۔ اچھا، شہد کی مکھی لے آئیے، غلاظت چھوڑے گی، پھول پہ بیٹھے گی، سبزے پہ بیٹھے گی، ہریالی پہ بیٹھے گی، پھول کی اچھائی کو لے لے گی،
سبزے کی اچھائی کو لے لے گی، ہریالی میں جو اچھائی پائی جاتی ہے وہ لے لے گی، تو کہا کہ کن نحلا، شہد کی مکھی بن جاؤ، جس کے اندر جو اچھائی ہے نا سب اپنے اندر لے لو، برائی کو اصلاً سوچو ہی نا۔ شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ کہا اذا اکلت طیباً، بڑی پاک چیز لیتی ہے، ان پٹ اس کا اچھا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، اما جب ان پٹ اچھا ہوگا تو آؤٹ پٹ کیسا ہوگا؟ قرآن کے الفاظ ہیں فیہ شفاء للناس، یہ جو شہد ہے قرآن نے کہا ہے کہ شفاء مسلمانوں کے لیے شفا ہے، آپ بتائیں مسلمانوں کے لیے شفا ہے، فیہ شفاء للناس، اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان کے ظرف کا ان پٹ اچھا ہے نا تو وہ انسان پوری بشریت کے لیے فائدہ مند ہو سکے گا، پورے بشریت کے لیے، پورے انسانیت کے لیے مفید ہو سکے گا، بس ان پٹ اچھا ہونا چاہیے تاکہ آؤٹ پٹ اچھا ہو سکے۔ اچھا تیسری بات سنیے گا، تیسری بات، پس شہد کی مکھی کی پہلی کا خاصیت کیا ہو گئی؟ پہلی خاصیت یہ ہو گئی کہ پاک و پاکیزہ چیز کھاتی ہے۔ اچھا تو جب ان پٹ اچھا ہے تو آؤٹ پٹ بھی طیب و طاہر۔ تیسری بات یہ بتائیے، آپ نے کبھی دیکھا ہے شہد کی مکھی جب پھول پر بیٹھتی ہے تو رس چوستی ہے نا؟ رس چوستی ہے یا نہیں چوستی ہے؟ چوستی ہے اس سے اس کا رس، تو کیا پھول کو صدمہ پہنچتا ہے؟ سوال ہے، آپ بتائیں نا، پھول کا رس چوس رہی ہے مگر ذرہ برابر پھول کو صدمہ نہیں پہنچتا ہے۔ میرے مولا نے کہا اذا وقعت علی عود لم تکسرہ، جب وہ پھول سے رس چوستی ہے نا تو اسے صدمہ نہیں پہنچاتی ہے، اسے صدمہ نہیں پہنچاتی ہے۔ کہا کن کن نحلہ، کن کن نحلہ۔ اب میں اس کی توضیح دے دوں گا حدیث سے۔ میرے معصوم نے فرمایا کہ مومن یا تو بولے نا، خاموش رہے، خاموش رہے، یا تو بولے نا، اور اگر بولے تو فَلْيَقُلِ الْخَيْرِ، اس کی زبان سے خیر کے سوا کچھ بھی نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ شہد کی مکھی کی طرح ہو جانا چاہیے، یا تو خاموش رہے اور اگر بولے تو کیا بولے؟ خیر بولے، خیر کے سوا ایک مومن کو کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بس دو بات ہو گئی نا۔ پہلی بات کیا ہوئی؟ یہ بیوی کو بھی شادی کرنے میں بھی یہ بات دیکھنا چاہیے نا۔ پہلی بات ہو گئی وفا، دوسری بات ہو گئی التدبیر، سوجھ بوجھ کیسی ہے، ذہنیت کیسی ہے، فکر کیسی ہے، یہ دو۔ تیسری بات اچھا اخلاق۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے۔ اتنا سنتے گئے کہ اچھا کیا مسکرا کر ملنے کا نام اچھا اخلاق ہے؟ ہرگز نہیں، اس کو اچھا اخلاق نہیں کہتے۔ پھر اچھا اخلاق کیا ہے؟ مولا کائنات کی حدیث پڑھتا ہوں، اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ میرے مولا نے کہا ہے کہ بس یہ چھٹے امام کی حدیث ہے نا، تیسری بات ہونا چاہیے اچھا اخلاق۔ اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا کہ اچھا اخلاق اعط من حرمک، میں تو گفٹ اسے دیتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جس سے ملنے کی امید ہو۔ کیا تم نے کبھی ایک ایسے انسان کو تحفہ دیا ہے جس سے ملنے کی امید نہ ہو؟ اتفاق سے سماج اور معاشرے کی صورتحال کیا ہے؟ امیر بیٹے کی جب برتھ ڈے ہوتی ہے کسی امیر باپ کے بیٹے کی، تو ہر کوئی بڑے سے بڑا تحفہ لے کے جاتا ہے۔ بابا اس کے پاس تو پہلے سے موجود ہے، وہ تو پیسے والا ہے، وہ تو پیسے والا ہے، چھوٹا بھی دے سکو گے تو چلے گا۔ میں نے کبھی کسی ایسے انسان کو زندگی میں تحفہ دیا جس سے ملنے کی امید نہ ہو۔ اچھے اخلاق کی پہلی پہچان اعط من حرمک، اسے دو جس نے تم کو کبھی زندگی میں کچھ بھی نہ دیا ہو۔ یہ اچھا اخلاق ہے، پہلی بات۔ اب ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سماج میں ہمارے یہاں کی مجلس میں نہیں آئے تو ہم کیوں آئیں گے؟ اس کو اخلاق کہتے ہی نہیں ہیں۔ وہ نہیں آیا مگر ہم جائیں گے، وہ نہیں۔ اما یہاں تک دیکھا، افطار میں بلایا نہیں تو میں کیوں بلاؤں؟ اس نے نہیں بلایا میں بلاؤں گا، یہ ہے اچھا اخلاق۔ مجلس میں نہیں، ٹھیک ہے میری مجلس میں نہیں آئے میں تو جاؤں گا، میں تو جاؤں گا،
نہیں دیا ہے، میرے بیٹے کو اس میں نہیں دیا، فلاں کے اس میں نہیں دیا، ٹھیک ہے سب کچھ ہے، ہم تو دیں گے، ہم تو دیں گے۔ بہت بڑی ظرفیت کی ضرورت ہے۔ پس آتے من حرمک، حدیث پڑھ رہا ہوں، دو اسے جس نے تمہیں کبھی نہ دیا ہو، تمہیں نہ دیا ہو۔ دوسری بات، بہت بڑے ظرف کی ضرورت ہے، بہت بڑے ظرف کی ضرورت ہے۔ کتنا انسان کو بلند کرنا ہوگا۔ بقول محسن قراتی صاحب کے کہ ہوائی جہاز کی طرح ہر ایک کے گھر کے اوپر سے اڑ جایا کرو۔ اگر دیکھو گے فلانی کا گھر ہے، فلانی کا گھر ہے، اس کا گھر ہے، تو پرواز نہ کر سکو گے، پرواز نہ کر سکو گے۔ دیکھنے کے لیے سارے گھروں کے اوپر ہوتے ہوئے پرواز کر جاؤ، وگرنہ نیچے رہ جائیں گے ہم سب کے سب، ہم سب کے سب۔ دوسری بات، سلمن قطعک، سلمن قطعک، اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑے۔ بھائی تم سے لڑ رہا ہے نا، ٹھیک ہے میرا بھائی ہے، میں نہیں لڑوں گا، میری بہن ہے میں نہیں لڑتا، ٹھیک ہے وہ دور ہو جائے۔ میرے بابا ہے میں نہیں لڑتا، میرا خونی رشتہ دار ہے میں نہیں لڑتا۔ توجہ کرنے کی ضرورت۔ یہ بتائیے دو رشتے ہیں، دو رشتے ہیں، یہ بتائیے چچا، بھائی، بہن، پھوپھی، یہ وہ رشتے ہیں، یہ لڑنے سے ختم نہیں ہوتے۔ کیا میں اپنے چچا سے لڑ لوں تو رشتہ داری، ہاں بیوی ہے طلاق دے دوں گا تو ختم ہو جائے گی۔ یہ دو رشتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں سببی، ایک کو کہا جاتا ہے نسبی۔ ایک خونی رشتہ ہے اور ایک کو سببی اصطلاح میں کہتے ہیں۔ سببی کون ہے بتائیے؟ جو نکاح کے ذریعے سے بنتا ہے۔ کس کے ذریعے سے بنتا ہے؟ نکاح کے ذریعے سے۔ تو بیوی نکاح کے ذریعے سے آتی ہے تو طلاق کے ذریعے سے ختم بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مگر خونی رشتہ میرے لڑنے سے ختم نہیں ہوگا۔ لاکھ میں اپنے باپ سے باپ رہے گا، چچا سے لڑ لوں، پھوپھی سے لڑ لوں، بھائی بہن سے لڑ لوں، تو جو لڑنے سے ختم ہوتا نہیں ہے تو کاہے کو لڑے ہو؟ جب لڑنے کے بعد بھی چچا چچا ہے، بھائی بھائی ہے، 30 سال کی زندگی 3 سال میں بدل جاتی، اور اگر مل کے رہیں گے تو 3 سال اگر زندہ رہنا ہے تو 30 سال تک زندگی بڑھ جاتی ہے۔ سلمن قطک، اس کی اتنی سمجھ نہیں ہے تو تمہیں تو سوچنا چاہیے نا، تمہارا بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، تم سے لڑ رہا ہے، تم رشتہ جوڑو، تم جوڑو، تمہارا کام ہے جوڑنا۔ اگر ہم نے یہ کیا تو اچھا اخلاق، اگر ہم نے یہ کیا تو۔ اسی لیے میرا اپنا ذاتی کہنا ہے کہ ہر خاندان میں 2 اچھے پڑھے لکھے، ایک اچھا عالم ہونا چاہیے، عالم دین، اور ایک اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے، یہ 2 ہر خاندان میں ہونے چاہیے۔ یہ میرا ذاتی کہنا ہے کہ اچھی کی بھی قید سمجھیے گا، ہر خاندان میں ایک اچھا پڑھا لکھا عالم دین ہو اور ایک دیندار ڈاکٹر ہو، یہ 2 بڑے ضروری ہیں۔ اگر یہ دو رہے نا تو بہت ساری چیزیں حل ہو جائیں گی، خاندان کے بہت سارے جھگڑے حل ہو جائیں گے، بہت ساری لڑائیاں حل ہو جائیں گے، اور ادھر سے صحت و سلامتی بھی، یعنی دین بھی باقی رہے گا اور صحت و سلامتی اور عافیت بھی باقی رہے گی۔ خاص طور سے آئندہ کا جو زمانہ ہے نا، اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ لگتا ہے کہ ہر خاندان میں ایک اچھا عالم بھی ہو اور ایک اچھا ڈاکٹر بھی ہو، ایسا لگتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ایک حد تک یہ بات بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ جو ہماری نسل میں جو بچہ آ رہا ہے اس کے لیے نمونہ کیا، عالم بننا چاہتا ہے تو اپنے گھر کے محترم عالم دین کو دیکھ لے، اور اگر ڈاکٹری کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے تو اپنے گھر کے ایک دیندار ڈاکٹر کو دیکھ لے، وہ آئیڈیل ہے نا اس کے لیے، اسی کے خاندان میں آئیڈیل ہیں، اسی کے گھر میں آئیڈیل ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں؟ بس اچھے اخلاق کی کتنی ابھی ڈیفینیشن ہو سکی؟ 2 ہوئی نا، کیا آتے من حرمک، جو نہ دے اسے دو، سلمن قطعک، جو رشتہ توڑے تم کیا کرو؟ جوڑ دو۔ بیوی تھوڑا ناراض ہو تم پیچھے پیچھے جاؤ، ادھر سے بیوی کو بھی کرنا چاہیے، شوہر ناراض ہو جائے تو وہ جوڑے، ایک ہی کوئی ہو دوسرا جوڑنے پہ لگا رہے۔ تیسری بات، یہ تو بہت ہے ہمارے سماج میں، ادمن لا یعودک، اس کی عیادت کو جاؤ جو کبھی تمہاری عیادت کو نہ آیا۔ عجیب بات ہے، یہ سب کیا ہے؟ انسان کی ظرفیت کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ کاہے کی گفتگو ہے آپ بتائیں؟ یہ تو قلب، یہ جو بڑا انسان ہوتا، بڑا کس کو کہتے ہیں؟ ایک یہ بھی سوال ہے، لوگ سماج اور معاشرے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں، بابا بڑا کس کو کہتے ہیں؟ جی ہے نہیں، ایک سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہر چیز عقل سے پوچھنا چاہیے، بڑا کون ہوتا ہے؟
ہر فیلڈ میں جو بڑکپن ایک الگ شے ہے. بڑکپن، بڑا ہونا، یہ جو ظرفیت کے، جس کے یہاں کیپیسٹی بہت زیادہ ہو، جس کا قلب بہت وسیع ہو، اسے بڑا کہا جاتا ہے. اسے بڑا کہا جاتا ہے. جو دل کا بہت بڑا ہو، اور ہے کون بڑا؟ دل کا، ظرفیت کا جو بہت بڑا ہوتا ہے اسے بڑا کہا جائے گا. بس اچھے اخلاق کی مولا نے 3 باتیں بتا دی. کیا 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 کیا؟ پہلی بات، اعط من حرمک، اسے دو جس نے تمہیں نہ دیا ہو. سل من قطعک، رشتہ تم اس سے جوڑ لو جو تم سے توڑتا ہے. اد من لج یعودک، جس نے تمہاری عیادت نہ کی ہو. ارے وہ ہمارے ہاں تو آئے نہیں کبھی عیادت کرنے، اسی سب میں ہم لوگ تو الجھ کے رہ گئے. اصلاً اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے گاؤں گھر کی باتیں بتا رہا ہوں. میں تو اپنے گاؤں گھر کی، اپنے محلوں کی باتوں کو بتا رہا ہوں کہ سب اسی گھر میں خاندانی نسلی لڑائیاں اولاد میں منتقل کی جاتی ہیں. ہم نے اپنی طرف دیکھا ہے. ان کے پردادا نے ہمارے پردادا، بیٹا ان کے پردادا نے تمہارے پردادا کو برا. ارے بابا پردادا لوگ لڑے تھے، اب انہیں اچھی طرح سے مل کے رہنے دو نا. کاہے کو نسلی لڑائیاں، خاندانی لڑائیاں نسل جوان میں منتقل کر رہا؟ اچھی باتیں بتا دو نا. بیٹا جہالت تھی، نہ سمجھی تھی، انہوں نے لڑے، مگر تم لوگ کا کام یہ ہے کہ مل کے رہو. دشمن کام کر رہا ہے، دشمن کام کر رہا ہے. تم پہلی بات پہ بات نکل جا رہی ہے. پہلی بات کیا ہو گئی؟ الوفا. دوسری بات کیا ہو گئی؟ التدبیر. تیسری بات کیا ہو گئی؟ اچھا اخلاق. اچھے اخلاق کے اوپر بھی ایک اور روایت عرض کروں. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. میرے خیال سے آج 3 بات رہے گی، کل انشاءاللہ 2 باقی باتوں کو عرض کر دوں گا، لیکن آج 3 ہی بات پہ رہنے دیتے ہیں. وقت بھی ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا. بس پہلی چیز الوفا، دوسری بات ہے التدبیر، تیسری بات ہے اچھا اخلاق. ایک بات یہ ہے کہ مثلاً میں کپڑا سفید پہنے ہوں، سفید کپڑا ہی سفید ہے بس. کیا سفید پہن رکھا، امامہ سفید چمک رہا ہے امامہ. بھائی صاحب یہ اتنا اہم نہیں ہے. روح کیسی ہے، کیریکٹر کیسا ہے، کردار کیسا ہے، یہ بہت اہم ہے. بلال کی کھال کالی تھی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بلال کو میں کبھی کالا نہیں کہتا، صرف کہ بلال کالے تھے. بابا کہاں کالے تھے؟ کالے کہاں تھے؟ کھال کالی تھی. کردار کیسا تھا، کیریکٹر کیسا تھا، روح کیسی تھی، روح کیسی تھی. لہٰذا کالا کہو مگر کہو کہ کھال کالی تھی، جسم کالا تھا، بدن کالا تھا. کوئی مکے میں اور مدینے میں صاف صاف چمکتے ہوئے کپڑے پہننے والے بہت لوگ تھے، مگر کوئی اس لائق نہیں تھا کہ مسجد النبی کا مؤذن بن سکے. ایک بھی اس لائق نہ تھا، ایک بھی اس لائق نہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چمکتے ہوئے، چمچماتے ہوئے کپڑے الگ ہوتے ہیں، مگر کردار کا جو دھنی تھا وہ بلال تھا. کہا کوئی نہیں ہوگا. آ کر شکایت کرنے لگے کہ یہ شین کو سین کہتے ہیں. کہا کہ مجھ نبی کے نزدیک بلال کی سین شین ہے. کہو بڑی کھلتی تھی قریش کو اور مدینے کے لوگوں کو کہ ایک کالا انسان آ کر اذان کہے گا، جی اسی کو تو دین کہتے ہیں، یہی اسلام ہے، یہی مذہب ہے. کیریکٹر دیکھا جاتا ہے. اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تو قرآن نے کہہ دیا نا. سب سے محترم وہی ہے جو کیریکٹر کا دھنی ہے، جو کردار کا دھنی ہے، جو اخلاق کا دھنی ہے. بس ہمارے یہاں تو یہی ہے، ہمارے تو کپڑا وغیرہ نہیں ہے. اب بات آ گئی تو چونکہ روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں اسی لیے میں نے یہ پیش کیا ہے. ہمارے نبی جب بیٹھتے تھے نا تو یہ بھی نہیں پتہ چل پاتا تھا کہ اس میں نبی کون ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے اور گول دائرہ بنا کے بیٹھتے تھے. کیسے گول دائرہ، کیسے گول دائرہ بنتا تھا؟ جیسے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، اسی دائرے میں ایک جگہ نبی بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ لوگ، حجاز کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نبی کے ساتھ. اب یہ میرے الفاظ ہیں.
روایت سے ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ خوب سفید سفید پہنے بیٹھے تھے سب۔ یہ بتائیے ایک دیہاتی اور وہ بھی کسان ہو، کھیت ویت جوت کے آیا ہو تو اس کے کپڑے کیسے ہوں گے؟ جی گندے ہوں گے نا، مٹی لگی ہوگی۔ اب اتنے میں یہ سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سب بیٹھے ہوئے، چمچماتے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے۔ اس میں سے ایک دیہاتی آ گیا، وہی کسان جس کا کپڑا گندا تھا، آ کے بیٹھ گیا انہی کے بغل میں، اسی دائرے میں۔ تو جس کے بغل میں بیٹھا ہے، اس نے صرف جانتے پیغمبر کے ساتھ کیا کیا؟ اپنا کپڑا ایسے سمیٹنے لگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کپڑا سفید تھا بس، یہ روح کا گندا انسان تھا۔ اس نے کپڑا ایسے سمیٹا نا تو پیغمبر پاک کو غصہ آ گیا، کہا تم نے کیوں ایسا کیا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ غریب انسان تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آیا تھا، یہ بتا تیرے قریب بیٹھ گیا تو کیا اس کی غربت تیری طرف آ گئی؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اس کی غربت نہیں اللہ کے نبی۔ تو کہا کہ کیا تیرا مال اس کے پاس چلا گیا؟ نہیں اللہ کے نبی۔ کہا پھر کیوں کیا؟ پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کتنے نبی گرامی نے کرامت انسانی کا لیا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تیرا مال اس کی طرف چلا گیا؟ اس کی غربت نہیں اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، کفارہ دینا چاہتا ہوں۔ کفارہ کیا دے گا؟ کفارہ اس کا کفارہ کیا دے گا؟ کہا جتنا سرمایہ ہے اس کا آدھا اس کو دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے ساتھ تو معاملہ نہیں پیش آیا ہے نا، اگر یہ قبول کرے۔ کون؟ یہ غریب قبول کرے، یہ غریب قبول کرے۔ تو یہ امیر انسان اس کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ مجھے معاف کرو، آدھا سرمایہ دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے۔ عجب، نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ نبی گرامی نے پوچھا کیوں نہیں چاہیے تمہیں؟ اللہ کے نبی میں ڈرتا ہوں کہ پیسہ ملنے کے بعد میں بھی اسی کی طرح نہ ہو جاؤں۔ کہ مجھے ڈر ہے، کیا؟ مجھے ڈر ہے کہ ملنے کے بعد، مال ملنے کے بعد میں بھی کہیں ایسا ہی نہ ہو جاؤں۔ یہ ہمارے نبی آئے تھے لوگوں کو ظلمتوں سے نکالنے کے لیے۔ کربلا اسی لیے ہے، کربلا اور کاہے لیے؟ فرش ازا کس لیے؟ ظلمتوں سے نکالنے کے لیے۔ اصلاح امت کی بات کی ہے امام عالی مقام نے، اصلاح امت، اور اصلاح امت کے لیے راستہ یہی ہے کہ جہالت کو دور کرنا ہوگا، جہالت کو دور کرنا ہوگا۔ جب تک سماج اور معاشرے سے جہالت کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس وقت تک امت کی اصلاح ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ مولانا نہج البلاغہ میں کہا الناس اعداء ما جہلوا، جاہل انسان کو آپ کچھ سکھا ہی نہیں سکتے، جو بات کہیں گے وہ اس کو دشمنی سمجھے گا۔ جاہل کی صفت الناس اعداء ما جہلوا، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس سے وہ جاہل ہوتے ہیں، جیسے وہ جاہل ہوتے ہیں۔ آج تک ہمارے سماج اور معاشرے میں یہی نہیں، یہ کہاں سے پڑھ دیا انہوں نے، یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ ارے بابا اس کی فیلڈ ہے، اس نے مطالعہ کیا ہوگا۔ مطالعہ آپ نے نہیں سنا ہے، آپ نے نہیں سنا ہے۔ ایک ہنگامہ سماج اور معاشرے میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ بات کہاں سے گئی، یہ کیسے گئی؟ ارے عالم دین آپ جا کر آہستہ سے ان سے پوچھ لیجئے کہ مولانا صاحب ایک عمر گزر گئی، کیا حوالہ ہے، کہاں سے بات ہے، یہ ہم نے آج تک نہیں سنا تھا۔ حدیث ہے نا الناس اعداء ما جہلوا، الناس اعداء ما جہلوا۔ زحمت کو تمام کر رہا ہوں، بس 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا آج۔ پہلی چیز وفا ہے، ہر دین مذہب شریعت کا وفادار ہونا چاہیے۔ دوسری بات تدبیر، سوجھ بوجھ بھی علم سے آتا ہے۔ اور تیسری بات اچھا اخلاق، اچھے اخلاق میں بھی اسے دو جس نے نہ دیا ہو، اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑتا ہے۔ کتنی پیاری باتیں ہیں۔ اور اد من لا یعودک، اس کی عیادت کو جاؤ جو کبھی تمہاری عیادت کو نہ آیا ہو، کبھی تمہاری عیادت کو نہ ہو۔ کیسے وفادار تھے کربلا کے، کیسے وفادار تھے، کیسے وفادار تھے دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ،
شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسی وفاداری کی ہے؟ کیا حسین کو اپنا اکبر پیارے نہ تھے؟ کیا حسین کو علی اصغر سے محبت نہ تھی؟ کیا حسین کو